مومنوں جب مجلس شبیر میں آنا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم، یا علی مدد۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے ایام اعزاء کے حوالے سے پروگرام العطش کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید زین علی رضوی۔ اس منفرد پروگرام میں ہم شہدائے کربلا، مقصد کربلا اور واقعات کربلا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ ہمارے ساتھ آج جن کو ہم نے زحمت دی ہے، ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں۔ ان میں ممتاز عالم دین، معروف عالم دین، مذہبی اسکالر مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب ماشاءاللہ، اور معروف نوحہ خواں سلام گزار سید علی اکبر رضوی صاحب موجود ہیں۔ ہم دونوں ہی احباب کے تہہ دل سے ممنون و متشکر ہیں کہ آپ دونوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور قائم ٹی وی پر یہاں پر اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ قبلہ، گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو امام حسین کے حوالے سے، جو امام حسین یعنی کربلا کا جب ذہن آتا ہے تو پہلے مدینہ آتا ہے ذہن میں، یعنی امام حسین کا مدینے سے رخصت ہونا۔ کیا عوامل تھے؟ سیاسی تھے، مذہبی تھے؟ اس پہ ہم نے پہلے بھی ایک سوال کیا، لیکن آپ اس پہ ایک گفتگو فرمائیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل سکے جو اس وقت دیکھیں گے اس پروگرام کو، اور ہماری بھی رہنمائی ہو سکے، کیونکہ ہم آپ سے رہنمائی لیتے ہیں کہ امام حسین آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ مدینہ امام حسین کو چھوڑنا پڑا، جبکہ مدینہ اہل بیت نے بسایا تھا، اور اس اہل بیت نے اس مدینے کو چھوڑا۔ کتنا مشکل وقت تھا، وجوہات کیا تھی امام حسین پہ، وہ دور کیسا آ گیا تھا کہ مدینہ کو چھوڑنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی یہ نشریات ماشاءاللہ جو آپ لے کے حاضر خدمت ہوئے ہیں، بہت خوبصورت عنوانات ہیں، بڑے خوبصورت سوالات ہیں۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اس چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ سفر کربلا کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں زین بھائی، جب بھی سفر کربلا کی بات ہوگی مدینے کا ذکر ضرور ہوگا، اور آپ نے بڑا خوبصورت نقطہ یہاں پر ریز کیا کہ اہل بیت نے ہی مدینے کو مدینہ بنایا ہے، مدینے کو رہنے کی جگہ بنایا، اور کتنا مشکل تھا اہل البیت کے لیے مدینے کو چھوڑنا، مدینے سے سفر کرنا۔ زین بھائی، ہم ایک شہر میں رہتے ہیں، ہمارے ایک شہر کا نام ہے، ہمارا کراچی ہمارا شہر ہے، ہمارا وطن ہے۔ آپ دنیا میں سفر کرتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، زیارات پر جاتے ہیں، آپ کو جتنا زیادہ کوئی عزت سے احترام سے رکھ سکے، لیکن آپ بھی ایک جملہ کہتے ہیں جو اپنے گھر کا مزہ ہے وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ جہاں بھی لفظ اپنا آ جائے، جو جتنی محبت دے رہا ہے، بانی مجلس ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی ملنے والے، لیکن آپ کہتے ہیں جو اپنا بھائی ہے، جو اپنا عزیز ہے، جہاں بھی لفظ اپنا آ جائے وہاں بڑی اپنائیت ہے۔ اپنا گھر، اپنا شہر، اپنا علاقہ، وہ مدینہ کے جہاں حسن و حسین کی ولادت ہوئی، دنیا میں تشریف لائے میرے مولا، اس مدینے کو امام حسین کے لیے چھوڑنا یقیناً بہت مرحلہ تھا۔ لیکن زین بھائی، جب مقصد پیش نگاہ ہو تو پھر آدمی کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتا۔ حسین کو ضروری تھا کہ اس شہر کو ویران کریں تاکہ ایک اجاڑ کو شہر بنائیں۔ حسین نے مدینہ کو ویران اس لیے کیا تاکہ کربلا کو آباد کر سکے۔ چنانچہ 28 رجب کو سید الشہداء نے مدینے سے سفر اختیار کیا۔ آپ نے سوال فرمایا کہ کیا اسباب تھے، کیا عوامل تھے، کیا وہ ایلیمنٹس تھے، کیا وہ اسباب اور وجوہات تھے جن کی وجہ سے سید الشہداء نے مدینے کو چھوڑا۔ یاد رکھیے، کربلا، سفر کربلا یہ کوئی حادثاتی چیز نہیں ہے کہ اچانک 28 رجب 60 ہجری کو یہ سب ہو گیا صبح صبح، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کربلا سقیفہ سے اس کی ابتدا ہوئی شروع، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ کربلا کی بنیاد اسی دن رکھ دی گئی تھی جس دن حضرت امیر کائنات سے ان کا حق غصب کیا گیا اور نااہل کے ہاتھ میں اقتدار چلا گیا۔ اس دن سے کربلا پنپ رہی تھی، کربلا آہستہ آہستہ تعمیر ہو رہی تھی، ایک ایک اینٹ کربلا کی تعمیر ہو رہی تھی۔ 60 ہجری میں سید الشہداء نے اپنا موٹیو بیان کیا، اپنا منشور بیان کیا، اپنا بیانیہ دیا، گویا کہ آپ علیہ السلام جب مدینے سے نکلنے لگے آپ نے فرمایا انی لم اخرج بطرا ولا شرا ولا فسادا، میں حسین ابن علی شر، فساد، حکومت اور زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ اسٹیٹمنٹ پالیسی ہے سید الشہداء کی،
بل انما خرجت طلب اصلاح امت جدی، بلکہ میں تو اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، واسیر علی سیرت ابی علی ابن ابی طالب، اور اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چل سکوں۔ سید الشہداء کا سفر کربلا کے لیے جو مدینے سے تھا، یہ بیسیکلی امام حسین السلام ڈائریکٹ کربلا کو نہیں پہنچے، براہ راست کربلا نہیں پہنچے، آپ کے 57 کے قریب منزلیں لکھی ہیں تاریخ میں کہ 57 مقامات پہ رکتے رکتے گئے۔ پہلا مقام جب آپ مدینے سے نکلے تو بالکل قریب القریب مکہ مکرمہ تھا، جہاں آپ گئے، تشریف لے گئے، اور آپ عمرے کی نیت سے حج کے احرام کو باندھ کے آپ نکلے تھے وہاں سے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، حج کے ارادے سے کر رہا ہوں۔ 3 مہینے کا سفر ہوتا تھا۔ سید الشہداء نکلے، چنانچہ جب مکے میں پہنچے تو میں آپ کے سوال کو یہاں پہ سم اپ کر دوں گا لا کر، مکے میں سید الشہداء جب پہنچے، پہلا پڑاؤ، پہلا اسٹے سید الشہداء کے لشکر کا مکہ معظمہ تھا۔ اگرچہ مدینے سے مکے کے بیچ میں کئی مقام پہ میرے مولا رکے، لیکن قابل ذکر مقام مکہ معظمہ ہے کہ وہاں آپ رکے۔ آپ نے وہاں سے اپنے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو مدینے سے کوفہ روانہ کیا ہے۔ آپ مکہ معظمہ پہنچے، اور جب آپ مکہ معظمہ پہنچے، آپ کے ساتھ آپ کے اہل ویال ہیں، آپ نے ایک سوال یہ بھی کیا کیا اس کے کوئی سیاسی عوامل تھے یا مذہبی؟ میں زیادہ اس لفظ کو ڈفرینشیٹ نہیں کروں گا، میں دونوں کو ایک ہی چیز مرج کر کے بیان کر دیتا ہوں۔ سیاست جب ہم لفظ کہتے ہیں تو عربی میں لفظ سیاست انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اسٹریٹجی، پالیسی، لائے عمل، کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اسی کو بیسیکلی سیاست کہا جا رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ مولا نے جدھر بھی خطبات دیے تو وہاں مولا نے کہا کہ میں دنیا کی سیاست سے تمہیں دور کرنا چاہتا ہوں، سیاست الہیہ کی طرف۔ حسن تو خدا کو سلامت رکھے، بالکل ایسے ہی ہے۔ سید الشہداء نے واضح طور پر بتا دیا کہ بنی امیہ کی سیاست، ان کی پالیسی، ان کی اسٹریٹجی ٹوٹلی خدا کے ارادوں سے، خدا کی مشیت سے، خدا کے قانون سے ٹکراتی ہوئی ہے۔ سید الشہداء کی پالیسی، سید الشہداء کا لائے عمل، سید الشہداء کی جو حکمت عملی ہے وہ ٹوٹلی 100/100 قرآن مجید پروردگار کے احکامات کے موافق ہے، اس کے پیرالل ہے۔ تو میں ہی سمجھتا ہوں کربلا جو سفر امام حسین ہے یہ دراصل غلامی سے آزادی کی طرف کا ایک سفر ہے، یہ باطل سے حق کی طرف سفر کر رہے ہیں، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام زمانے کو اشارہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم باطل سے حق کی طرف آنا چاہتے ہو تو میرے سفر کربلا کو دیکھو کہ میں کس طرح سے باطل نظام کو چھوڑ کر حق کا نظام قائم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو سفر امام حسین علیہ السلام بڑی اس میں گوشیں انشاءاللہ آپ بیان فرمائیں گے تو پھر آپ کی گفتگو میں دوبارہ سفر امام حسین علیہ السلام 28 سفر وہ تاریخ تھی جب سید الشہداء نے اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑا، اور وہ بھی بڑی پردرد کیفیت ہے۔ انشاءاللہ پروگرام میں وہ سلسلہ پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت بہترین گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کی گفتگو سے ہی میرے ایک بات ذہن میں آئی، قبلہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے سوال کروں کہ جیسے آپ نے سقیفہ کا ذکر کیا کہ کربلا کا آغاز تو سقیفہ سے شروع ہو گیا تھا، اب سقیفہ سے جب آغاز ہوا تو یہ تو دشمن نے آغاز کیا، اب امام حسین کے لیے کربلا کا آغاز کب سے تھا؟ گویا وہ بچپنے سے تھا یا امام حسین جب اس دنیا میں آئے تب سے تھا؟ کیونکہ روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے رسول اللہ سے منسوب، تو امام حسین کی آنکھوں میں بچپنے سے کربلا تھی، کیا آپ بتائیے گا اس بارے میں؟ حسین ابن علی کا وجود مقدس بنا ہی کربلا کے لیے تھا، یا میں ابھی سارے گفتگو، چونکہ ابھی ہم مصائب کے حصے میں نہیں ہیں، سارے گفتگو میں عرض کروں حسین ابن علی کا وجود مقدس بنا ہی کربلا میں تلواروں سے ٹکڑا ہونے کے لیے تھا۔ خود سید الشہداء کا جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کربلا کے میدان میں جملہ آپ فرماتے ہیں یا سیوف ان لم یبق دین محمد الا بقتلی، اگر محمد مصطفیٰ کا دین میرے قتل کیے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، امام حسین فرماتے ہیں فل یا سیوف قتلی، آؤ مجھے قتل کر دو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، حسین کا جسم تیار ہے۔ کربلا کا جو آغاز ہے آپ نے خود بیان فرمایا، 2 طرح کے اس کے آغاز ہے۔ سید الشہداء آغوش میں آئے، بجائے اس کے کہ ماں خوش ہوتی، ماں نے جب سنا یہ بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل ہوگا، ماں رونے لگی۔ سید الشہداء وہ بچے ہیں جس کی ولادت کی خوشی کے ساتھ ساتھ اس کی شہادت کی خبر آئی ہے، اور زین بھائی یہ انتظام تھا خداوند متعال کا، کیونکہ پیغمبر کو 11 ہجری میں دنیا سے چلا جانا تھا، یہ انتظام پروردگار تھا کہ آمد حسین پہ مصطفیٰ رو کر رونے کو سنت بنا دے تاکہ بدعت کہنے والوں کا منہ بند ہو جائے۔ ختمی مرتبت نے رو کر بتا دیا۔ آج بے وقوف لوگ کہہ رہے ہیں کہ زندہ پہ رونا بدعت ہے، سید الشہداء تو گود میں زندہ، یہ برکت ہے قرآن کی، آپ نے سوال وہاں تک پہنچا دیا کہ میں اس جملے کو بیان کر رہا ہوں۔ امام حسین گود میں زندہ ہے، زندہ پہ پیغمبر کیوں رو رہے ہیں؟ زندہ پہ رونا تو بدعت، شہید بھی زندہ۔ امام حسین پہ رسول نے رو کر بتا دیا کہ حسین پہ رونا اتنا ضروری ہے کہ میں مصطفیٰ بھی رو رہا ہوں، مرتضیٰ بھی روئیں گے، زہرا بھی روئیں گی، حسن بھی روئیں گے۔
جو ہم ہیں وہ ہم رہیں گے، اور قیامت تک با نسب شریف لوگ حسین کو روتے رہیں گے. تو یہ سنت نبوی ہے، سنت نبوی امام حسین کو. یہ انسانیت کی معراج، شرافت کی دلیل ہے حسین ابن علی پہ رونا، ظلم سے برات کا اعلان حسین پہ رونا، کفر کے ساتھ جنگ حسین پہ رونا، مظلوم کی حمایت حسین پہ رونا. بہرحال کربلا کا ایک آغاز یہ ہے جو آپ نے خوبصورت اشارہ فرمایا، اور دوسرا باقاعدہ جب 28 سفر کو سید الشہداء نے سفر کے زاویے مقرر کیے، محضر نامہ تیار کیا، یہ باقاعدہ پھر سفر کا 28 رجب 60 ہجری سے آغاز ہے جو 61 ہجری کو کربلا میں پہنچا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت بہترین گفتگو آپ نے فرمائی. اور اسی کے ساتھ وقفے پہ جانے سے پہلے ہمارے معروف نوحہ خان یہاں پہ علی اکبر رضوی صاحب موجود ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ کوئی کلام شہدائے کربلا کی یاد میں پیش کیا جائے. یثرب سے سوئے کربلا ایک کارواں رخصت ہوا، سر پہ علم سایہ فگن غازی کی آتی ہے صدا. پہلا سفر زینب کا ہے، سنسان کر دو راستہ، کارواں کارواں عباس میرے کارواں، کارواں کارواں عباس میرے کارواں. کیا شان ہے، کیا دبدبا، کیا لوگ ہیں قرآن نما. صلی اللہ صلی اللہ آیات کا ہے ترجمہ، تھامے علم جو ہے کھڑا، عباس میرے کارواں، کارواں کارواں عباس میرے کارواں. اللہ کے پیارے ہیں یہ، اللہ کے پیارے ہیں یہ، آل نبی سارے ہیں یہ، قرآن کے پارے ہیں یہ، کونین کے تارے ہیں یہ، زیر قدم ہے آسمان، عباس میرے کارواں، کارواں کارواں عباس میرے کارواں، کارواں کارواں عباس میرے کارواں. لو آ گیا اس کا علم، غازی جسے کہتے ہیں ہم، کہتے چلو یہ دم بدم، عباس میرے لشکرم، باب الحوائج مہرباں، عباس میرے کارواں، کارواں کارواں عباس میرے کارواں، کارواں کارواں عباس میرے کارواں. ماشاءاللہ، رضاک اللہ. بی بی آپ کو جزائے خیر عطا کریں، اور اس کلام کے صدقے اس کلام کو خالق ریحان اعظمی صاحب کو مولا سلامت رکھے، اور استاد محترم ندیم رضا سرور صاحب کو بھی مولا سلامت رکھے. بہت بہترین کلام علی اکبر رضوی صاحب نے ناظرین پیش کیا. اسی کے ساتھ وقت ہوا چاہتا ہے وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم، یا علی مدد. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا میزبان زین علی رضوی حاضر خدمت ہے، اور ہمارے ساتھ آج کے مہمانان مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب اور مشہور و معروف نوحہ خان جناب سید علی اکبر رضوی صاحب تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے اور گفتگو بھی ہماری جاری و ساری رہے گی. امام حسین کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا. اس کے بہت بہترین گفتگو مولانا جواد حسین عابدی صاحب نے فرمائی. مولا ان کو سلامت رکھے، ان کے رزق سخن میں اضافہ کرے.
اب ہم قبلہ گفتگو کو آگے ایسے بڑھائیں گے کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، اب مکہ آئیں، یعنی یہ مرکز ہیں اسلام کے، مکہ اور مدینہ۔ اب مدینہ چھوڑ کے بھی مولا مکے کی طرف آ رہے ہیں اور حج کے ارادے سے آئیں۔ کیا سبب پیدا ہوا کہ مولا نے حج نہ کیا اور عمرے میں تبدیل کر لیا اور سفیر امام حسین کو کوفے والوں کی طرف بھیج دیا، کوفے کی طرف بھیج دیا، یعنی اپنا سفیر بنا کے، وہ مولا کو کوفے والے بھی بلا رہے تھے؟ آخر اس وقت کیا حالات تھے امام کی زندگی کے لیے؟ کتنے مشکل حالات تھے؟ امام نے کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو دیکھا، مینیج کیا، یعنی ان ساری چیزوں کو، اور ساتھ میں مولا کے اہل حرم بھی ہیں، اور اس کو پھر اس کے بعد جو ہے مولا کربلا تک گئے۔ اب یہ بتائیے گا، اور مولا ہادی ہے، ہدایت لے کر آیا ہے نا، ہدایت بانٹنا اس کا کام ہے۔ کہاں کہاں مولا نے خطبات دیے، کہاں کہاں جو ہے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا کہ میں امام ہوں، میں حسین ہوں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کے سفر کربلا میں مدینہ سے نکلنے کے بعد جو قابل ذکر ایک مقام تھا، جیسے کہ ہم نے بیان کیا، مکہ معظمہ ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے مکہ معظمہ حج کا موسم تھا، چونکہ امام حسین حج کے احرام میں نکلے تھے آپ، اور آپ نے احرام حج پہن لیا تھا، آپ کے اصحاب نے سب نے، جب مکہ کے قریب ہو رہے تھے۔ تو حج کا موسم کی بات یاد رہنی چاہیے کہ تمام مملکت اسلامیہ سے، تمام اسلامی ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت آسان تھا سید الشہداء کے لیے اپنی تحریک کو مکے میں زور پکڑوانا۔ میں تھوڑا سا، مجھے اگر آپ اجازت دیں، تھوڑا سا سیاسی پوائنٹ آف ویو سے ذرا ایک جو گراؤنڈ ریلیٹیو لوگ بات کرتے ہیں، اگرچہ امام حسین اس سے بہت بلند، اور اس میں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی۔ خدا غارت کرے ان کو جن کا یقین ہے دو شہزادوں کی جنگ۔ بہت اچھی بات کہی، بہت اچھا نقطہ۔ کربلا معلیٰ، خدا کی قسم قدم قدم پر ہمیں حکمت کے امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت آسان تھا دنیا بھر کے آئے لوگوں کو مکے میں اپنی مظلومیت کا بیان سناتے، یزید کے خلاف کوئی تحریک جو ہے وہاں پہ سرکار پکی کر لیتے، لیکن نہیں۔ امام حسین علیہ السلام وہاں پہنچے، حضرت مسلم کو کوفہ بھیج دیا گیا اپنا سفیر بنا کر، اور قدم قدم پہ خطبات دی جا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جیسا آپ نے خود کہا مکہ مدینہ ہمارے مراکز ہیں، لیکن یہ مراکز اس وقت تک مرکز ہے جب تک امام معصوم کی معیت میں۔ واہ واہ واہ۔ 61 ہجری سے پہلے مجھے دکھائیے کسی تاریخ میں لکھا ہو کہ کعبے پر حملہ ہوا ہے۔ 61 ہجری کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یزید کی فوج نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا۔ گویا کہ ان حرموں کا تحفظ بندے بعد میں کریں گے، امام وقت پہلے کرتا ہے۔ امام وقت محافظ ہوتا ہے حرم کا، امام وقت محافظ ہے قرآن کا، شریعت کا، رسول کا۔ میں اور آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم تو وقت اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سید الشہداء مکے میں پہنچے، آپ نے قدم قدم پہ بیانات دیے، آپ کے خطبات اس لائق ہیں کہ ان کو باقاعدہ پڑھا جائے۔ جیسے کہ میں نے خود عرض کیا، سید الشہداء اپنا واضح طور پہ اپنا موٹیو، اپنی اسٹیٹمنٹ پالیسی دے کے سید الشہداء مدینے سے نکلے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں فساد کی غرض سے نہیں جا رہا ہوں۔ زین بھائی، فساد کی غرض سے کوئی اپنی بہنوں کو اور اپنی بچیوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا ہے، شیر خار بچوں کو کوئی فساد کی غرض سے لے کے نہیں جاتا ہے۔ میں ایک جملہ بڑا خوبصورت عرض کروں، جیسے مباہلے کے میدان میں گھر والے ساتھ گئے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس میدان میں یہ سچے ہیں، اسی طرح میدان کربلا میں حسین گھر والوں کے ساتھ گئے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ سچے ہیں۔ وہ مباہلہ تمہید تھا، یہ کربلا موضوع ہے۔ وہاں بچپنے میں حسین گود میں گئے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ سچے، یہاں یہ بچپن میں اصغر کو اپنی سچائی کی دلیل بنا کے لے جا رہے ہیں۔ دیکھو، اگر نعوذ باللہ تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو میں 1 مہینے کا شیر خار بچہ ہاتھوں میں لے کر آ رہا ہوں جس نے آنکھیں نہیں کھولی، جس نے ابھی بولنا نہیں سیکھا۔ چنانچہ سید الشہداء مکے میں پہنچے، آپ نے پوچھا کہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا، آپ نے تو سوال کر لیا اور میں جواب بھی دے کے چلا جاؤں گا۔ امام حسین کے دل سے پوچھیے کس طرح سے حج کا احرام آپ نے اتارا ہوگا۔ خدا ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ حج پر جب جاتے ہیں 3 دن پہلے آپ کو ایگزیکٹ کہا جائے صاحب آپ حج نہیں کر سکتے، احرام اتاریے اور نکلیے حدود حرم سے باہر، کیسا آپ کا دل جلے گا، دل کڑے گا۔ یہاں اسے حج کرنے کو منع کیا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ جس کا طواف کرنے کو تڑپتا ہے۔ یہاں اس حجر اسود کو چومنے سے حسین کو روکا جا رہا ہے جو حجر اسود حسین کے ہاتھ کو چومنے کے لیے تڑپا جا رہا ہے، اسے منع کیا جا رہا ہے جو وارث کعبہ ہے، جو وارث منہ ہے۔ چنانچہ امام حسین کے لیے حالات جب خراب ہو گئے، ایک خط امام تک پہنچا، امام کے کسی صحابی نے کہا مولا آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے، آپ کو حاجیوں کے بھیڑ میں لباس میں قتل کر دیا جائے گا۔ سید الشہداء کے لیے یہاں بھی بہت آسان تھا اس شہادت کو، بہت آسان، میں بڑا سمجھ کے لفظ کہہ رہا ہوں، سید الشہداء کے لیے بہت آسان تھا، اپنی شہادت کو یہاں پیش کرا سکتے تھے، میں قتل ہو گیا، میں مظلوم ہوں۔ سید الشہداء نے فرمایا اپنے اصحاب سے حج کا احرام اتار دو، عمرے کی نیت پھیر دو، اس کی حج کی طرف، عمرے کی طرف۔ میں پسند کرتا ہوں کہ مکے کے حرم سے، حدود کے حرم سے ایک بالش باہر قطر کے جاؤں، اس
سے زیادہ کہ میں حرم کے اندر قتل اللہ. میں یہ نہیں لکھوانا چاہتا قیامت تک بے ایمان بنی امیہ کے نمک حرام مورخ لکھے حسین نے حکومت کے لیے مکے میں خوریزی. ہم تو بچانا چاہتے ہیں, ہم تو خوریزی کو بچانا چاہتے ہیں, آپ نے واپس بھیج دیا. ذہن بھائی لوگ حج پہ گئے تاکہ اللہ سے نجات کا پروانہ لے کے آ جائیں. شاعر کہتا ہے طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی, بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی. یہ کہتے ہیں نجات لینے کے لیے. شاعر کہتا ہے طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی. وہ کیسے حاجی تھے؟ وارث کعبہ وارث حج امام حج جس کے بغیر حج شروع نہیں ہوتا. وہ احرام بدل کے چلا گیا اور وہ صاحب اپنا حج کر رہا ہے. مجھے نہیں پتا ان کا حج کیسا ہوا. حج تو حسین کے پیچھے ہوتا ہے, حسین ہے تو حج ہوتا ہے. حسین نے ایک حج چھوڑا تھا. کامل الزارات میں روایت بھری پڑی ہے. اللہ نے کہا حسین تو نے ہمارے راہ میں ایک حج چھوڑا جہاں ہم قیامت تک تیرے زائرین کو ہر قدم پہ 100 حج اور عمرے کا ثواب دیں. اور امام کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے. حکمت الہی ہے بھرپور. چنانچہ سید الشہداء نے مکے کے اندر پڑاؤ کیا, کچھ عرصے آپ وہاں رہے اور حج سے عین 2 دن پہلے آپ کو نکالا گیا. اور جس دن بقرعید کا دن تھا آل محمد کو ہمیشہ کی طرح سے کوئی خوشی راس نہیں آئی. لوگ بقرعید کی خوشیاں منا رہے تھے, ادھر ایک غریب وطن کا لاشا کوفے کی گلیوں میں بے دردی کے ساتھ گھسیٹا جا رہا ہے. اللہ اکبر. آپ نے پوچھا نا کربلا کا سفر, کربلا کی یہ ظلم ہے. میں مسلم ابن عقیل کو کربلا کی پہلی قربانی نہ امام حسین کو کتنے مصائب کا قیام ہر لمحہ سید الشہداء کے لیے مصیبت تھا. یہ کم مصیبت ہے سید الشہداء دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چچا زاد مسلم امامی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, غیبی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, مسلم کا لاشا گھسیٹا جا رہا ہے. لیکن وہ حسینی کیا جو مصیبتوں کو برداشت نہ کر سکے. خدا نے حسین کو حسین ایسی نہیں بنایا, اسی لیے حسین 12 میں دوسرا کوئی نہیں بن سکا. جب 12 میں حسین کوئی نہیں بن سکا تو قیامت تک حسین کوئی کیسے بنے گا؟ تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ سید الشہداء کے سفر کو سمجھیں, اس کی حکمتوں کو سمجھیں, اس کی باریکیوں کو سمجھیں, تاکہ ہماری زندگی کا سفر بھی کربلا کا مسافر بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے. ماشاءاللہ قبلہ نے بہت سحر انگیز گفتگو فرمائی اور ہم مستفید ہوئے. ماشاءاللہ مولا ان کو سلامت رکھے. میں قبلہ آپ کی بات سے بات نکالتے ہوئے ایک اور بات میرے ذہن میں آئی. گفتگو آگے بڑھے گی انشاءاللہ اور اس کے بعد ربط مصائب اور اس کے بعد ایک نوحہ ہوگا انشاءاللہ کہ امام حسین پر اس وقت دل پر کیا گزری. ایک تو کعبہ چھوڑنے کا غم, پھر سفیر حسین جو امام حسین کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, امام حسین بھائی مانتے ہیں نا, اب ان کا غم کہ یعنی کس طریقے سے سفیر حسین کو بلا کر جو ہے بے دردی سے شہید کر دیا گیا. اور امام حسین کے ساتھ اہل و عیال بھی ہیں, سب کچھ ہیں. اور امام حسین جگہ جگہ پہ نانا کی امت کی اصلاح بھی کر رہے ہیں کہ اس طرف ہے ہدایت, اس طرف ہے ہدایت بتائے جا رہے ہیں, اور کوئی آ بھی نہیں رہا. مطلب قدم قدم پہ مصیبت اور آلام گھیرے ہوئے ہیں امام حسین کو, اور امام حسین کا دل کٹے جا رہا ہے. کیا کیفیت تھی اس وقت امام کی کہ جب امام ان ساری چیزوں کو جھیلتے ہوئے کربلا معلیٰ پہنچے, اور اس وقت امام یعنی اسی طریقے سے شجاع اور بہادری کے ساتھ اس وقت بھی پیغام دے رہے ہیں, تو مولا کی وہ بات نہیں مان رہے. اور مولا نے پھر جگہ جگہ خود بات دی ہے کہ تمہارے جو ہیں وہ شکم حرام سے بھر چکے ہیں, تبھی جو ہے وہ میری بات اثر نہیں کر رہی. اس پہ ذرا گفتگو فرمائیے گا, اور ساتھ ساتھ مصائب اور آلام کا بھی تذکرہ, اور ایسے مصائب اور آلام میں کیا بردباری تھی مولا کی, یہ ذرا اس پہ روشنی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے میرے لیے جواب مشکل سے مشکل تر کر دیا ہے. سید الشہداء کے ذکر اور مصائب بہرحال ایک امتحانی کیفیت ہوا کرتی ہے. سید الشہداء نے جب اپنے حج کے لباس کو احرام کی طرف تبدیل کر دیا, عمرے کی طرف تبدیل کر دیا, اور آپ اپنے ایک مقام پہ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور عین اس وقت جب دارالامارہ کی چھت پہ حضرت مسلم کی گردن کو اڑایا جا رہا تھا, سید الشہداء بیٹھے ہوئے تھے, اور بیٹھے بیٹھے ایسے آپ اچانک سے جگہ سے کھڑے ہوئے, فرمایا وعلیک السلام. حضرت ابو الفضل عباس خیمے کے باہر سے چوک کے اندر آئے, فرمایا مولا کسے جواب سلام دے رہے ہیں, خیمے میں تو کوئی بھی نہیں ہے. حضرت عباس کا جملہ سنا, بھائی نے بھائی کو دیکھا, حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور خیمے کے باہر آ گئے. کہا بھائی بتائیے آخر آپ نے کس کو جواب سلام دیا ہے؟ اشارہ کیا, کہا ذرا زینب کے خیمے سے تھوڑا دور آؤ تو بتاؤ. تھوڑا سا دور کیا اور کہا عباس مجھے کیا مانتے ہو؟ کہا آپ امام وقت ہیں, آپ میرے آقا ہیں, میرے سب کچھ ہیں آپ. کہا کہ یہ بتلاؤ جو اب ہم تمہیں بتانے والے ہیں صبر کرو گے؟ کہا مولا ابھی تک عباس نے صبر کیا ہے. وہ عباس جو علی کی تصویر شجاعت میں وہ صبر کا پیکر بنا ہوا ہے, مولا صبر کروں گا آگے بھی. کہنے عباس اب ہم جو تمہیں بتانے والے ہیں اس پہ تمہیں صبر کرنا پڑے گا. چنانچہ انگشت امامت بلند کیے. کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا دارالامارہ ہے کوفے کا, دیکھا ہوا علاقہ ہے میرا. کہا وہ تو تم نے دیکھا, دارالامارہ کی چھت پہ کیا ہے؟ کہا کوئی قیدی کھڑا ہوا ہے جس کا سر اڑایا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد غور سے دیکھو کیسے پہچانتے ہو. حضرت عباس نے جب دیکھا تو تڑپ کر ایک جملہ کہنے لگے, کہا آقا کیا میری بہن رقیہ کا گھر اجڑنے کے قریب ہے؟
اگر ہو سکے تو مجھے جلدی سے کوفہ پہنچا دیں. کہا عباس تم تو وعدہ کر رہے تھے صبر کرو گے, تم اتنا بیتاب کیوں رہے ہو؟ کہا آقا میں جنگ کے لیے نہیں جانا چاہ رہا ہوں, میرے بھائی مسلم کا سر کٹ کے گرے گا, میں چاہتا ہوں سر اپنی آغوش میں بڑھ کے اپنی ابا کے دامن میں لے لوں. امام نے انگشت امامت کو تھوڑا دراز کیا, کہا ابھی تک تو دارالامارہ کی چھت کو دیکھ رہے تھے, ذرا اب دارالامارہ کے نیچے دیکھو تو دیکھا ایک برقع پوش بی بی ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ تشریف فرمائے, چادر کو بچھایا ہوا ہے, اور آپ انتظار کر رہی ہیں اپنے بیٹے کے سفیر, اپنے بیٹے حضرت مسلم کا سر آغوش میں لیں. اللہ اکبر. یہ قیامت کا مرحلہ تھا سید الشہداء کے لیے. مرحلہ حسین جیسا بہادری برداشت کر سکتا تھا, عباس نے صبر کیا. اس کے بعد خیمے میں تشریف لے گئے, اور یہ اس سے بڑی مصیبت ہے. تشریف لے گئے, حضرت مسلم کی بیٹی کو لپٹا لیا, عاتقہ کو لپٹا لیا, فاطمہ کو لپٹا لیا, اور بڑے بوسے دینے لگے, پیار کیا. کہا کہ چچا جان آج سے پہلے کبھی آپ نے ہمیں ایسے پیار نہیں کیا, آپ ہمارے ساتھ ایسا رویہ کیوں کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ جملہ سننا تھا, یتیموں کا نام آیا. حسین نے خیمے میں نگاہ دوڑائی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں. ایک 4 سالہ بچی پہ نگاہ پڑی جسے سکینہ کہا جاتا ہے. سکینہ کو قریب بلا کے بٹھا لیا. جناب زینب سے کہا ہمارا صندوق لاؤ. اس میں کچھ بالیاں نکالی, ان بچیوں کے کانوں میں پہنائی, ان کے سر پہ مخنا رکھا. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے ذہن میں تصور بن گیا کہ جب کسی کا باپ مر جائے تو اس کے سر پہ مخنا ڈلتا ہے, اس کے کانوں میں بالی پہنائے. سکینہ کے ذہن میں یہ یتیمی کا تصور ہے. چنانچہ ان بچیوں کے سر پہ یتیمی کا ہاتھ رکھا. میں کہوں گا مسلم آپ کی بچیاں بڑی خوش نصیب ہیں, حسین کی یتیمی کا ہاتھ سر پر آ گیا. مگر آئیے 4 سال کی سکینہ کو دیکھیے کہ شمر کے تماچے ہیں, شمر کی بیداد ہے, اس کے گوشوارے اتارے نہیں گئے, چھینے گئے. بچی کے کان سے گوشت میں سے خون بہتا رہا. اللہ اکبر. یہ قیامت کا مرحلہ سید الشہداء پہ گزرا ہے. ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, ہمارا صبر ساتھ چھوڑ دے گا. ہماری کیفیت نہیں ہے کہ ہم سید الشہداء کے ذکر کی اس مصائب کی کیفیت کو الفاظوں میں بند کر سکیں. بس میں جملہ یہ کہتا ہوں, کربلا وہ درد کا قرآن ہے جس سے جتنا پڑھیں گے درد محسوس ہوگا. اس درد سے کچھ حاصل کریں. سید الشہداء نے بڑی مشکلیں اٹھائی ہیں. یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے نا, یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہے. خدا را اسے سہل نہ لیجیے, آسان نہ لیجیے. پورا گھر لٹا ہے حسین کا دین کو پہنچانے کے لیے. تنہا میدان میں حسین صدا دے رہے ہیں بیٹھ کے کہ میں اکیلا ہوں, میرا کوئی نہیں ہے. آج ہماری عزاداری جواب نصرت حسین کا. آئیے امام حسین کی نصرت پہ لبیک کہیں, ان کی آواز پہ لبیک کہیں. مولا ہم نے آپ کو کوفے والوں کی طرح اکیلے نہیں چھوڑا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ کے ربط مصائب کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ہم گزارش کرتے ہیں معروف نوحہ خان علی اکبر رضوی صاحب سے کہ امام حسین کی بارگاہ میں کلام پیش کیجیے. گونجی بوقت سیر صدا میں حسین ہوں, ہاں کاٹو نہ میرا خشک گلا, میں حسین ہوں. گونجی بوقت سیر صدا میں حسین ہوں, اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی. میں بار بار کہتا رہا, ہاں میں بار بار کہتا رہا, میں حسین ہوں. گونجی بوقت سیر صدا میں حسین ہوں, میں حسین ہوں. گونجی بوقت سیر صدا میں حسین ہوں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, اجرکم من اللہ. بہت ہی بہترین کلام اپنی پرسوز آواز میں جناب سید علی اکبر رضوی صاحب پیش کر رہے تھے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. نئے پروگرام کے ساتھ, اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان زین علی رضوی حاضر خدمت ہوگا. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. جب مجلس شبیر آنا, پیاسی ہے سکینہ, پیاسی ہے سکینہ,